اور جب انہیں ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی داستان ہائے پارینہ ہیں۔ اور یہ بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ بات تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر، اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اور اللہ ان پر عذاب نازل کیوں نہ کرے جبکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف تقوی والے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ بس اب اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اپنے اموال لوگوں کو راہ خدا سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ابھی مزید خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہی بات ان کے لیے باعث حسرت بنے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے اور کفر کرنے والے جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ اللہ ناپاک کو پاکیزہ سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملا کر یکجا کر دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ دراصل یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ان سے سرزد ہو چکا اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے پچھلے جرائم کا اعادہ کیا تو گزشتہ اقوام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے بارے میں بھی نافذ ہوگا۔ اور تم لوگ کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کے لیے خاص ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ یقیناً ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے جو بہترین سرپرست اور بہترین مددگار ہے۔